3 ہفتے ہوئے احمد شاہ صاحب میرے گھر آئے اور بتایا 12ویں انٹرنیشنل اردو کانفرنس. میں نے کہا یہاں نیشنل اردو کے لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ انٹرنیشنل اردو کی. کہنے لگے انور بھائی پوری بات سن لیں. آرٹس کونسل میں یہ کانفرنس 6 سے لے کر 8 دسمبر تک ہوگی. 5 سے لے کے 8 دسمبر تک ہوگی. غالب کی 150ویں برسی آ رہی ہے. پہلے دن ضیاء محی الدین غالب کے خطوط پڑھیں گے. 8 دسمبر کانفرنس کے آخری پروگرام میں غالب آپ کے حوالے ہیں. میں خاموش بیٹھا رہا. کہنے لگے کیا سوچ رہے ہیں؟ شاہ صاحب میں سوچ رہا ہوں عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا, نہ آپ کو پتہ معلوم ہوتا نہ آپ آتے. 10 دن بھی نہیں ہوئے, 3 دن مسلسل آرٹ کونسل میں بولتا رہا. تھکن محسوس ہو رہی ہے. انور بھائی یہ کیفیت تو آنی جانی ہے. غالب کی طرح آپ بھی مجلس نواز شخص ہیں. شاہ صاحب کو ہر بات ہر کام کی جلدی ہوتی ہے. غالب کو اس خرابے سے رخصت ہونے میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں. آج تو غالب اپنے گھر کے بالا خانے کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے, کل اسد کو ہم نے دیکھا گوشہ غم خانہ میں, دست برسر سر پر زانوئے دل مایوس تھا. پیدائش 1797, وفات فروری 1869. آج 8 دسمبر ہے. مجبوری ہے شاہ کا حکم, جب غالب منع نہیں کر سکے تو پھر میری کیا حیثیت. غالب کی طرح شاہ صاحب نے بھی عشرت پسندی, وزیداری, خوش اعتقادی, آزاد خیالی, ذوق جمال اور شاہ پرستی یہ سب موجود ہیں. شاہ پرستی سے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کوئی تعلق نہیں. محمد احمد خود شاہ ہے. کہہ کر گئے تھے پیارے انور بھائی, گفتگو صرف اور صرف غالب پر کیجیے گا. آرٹس کونسل کو سرکار سے کافی امداد ملتی ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عدلیہ, فوج, حکومت اور اپوزیشن سے پرہیز کریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. رشید احمد صدیقی نے کہا تھا مغلیہ سلطنت نے ہمیں 3 تحفے دیے, اردو, غالب اور تاج محل. 72 برسوں میں ہمارے یہاں جو بھی حکومت آئی, 1 گھنٹے بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا مغلیہ سلطنت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. 72 برسوں میں تقریباً 35 برس بہادر شاہوں نے حکومت کی. پتہ نہیں کون سا بہادر شاہ ہوگا. میں بھول گیا گفتگو صرف غالب پر کرنا ہے. غالب ہی کی شخصیت تھی جس نے مسلمانوں کی 1000 برس پرانی تہذیب کو پھر سے روشن کیا. غالب کے بارے میں پروفیسر حمید احمد خان نے لکھا, اس کی تلوار, اس کی ظرافت اور اس کی ڈھال اس کی خودداری تھی. کسی نے کہا غالب کے مزار پر حاضری کے بعد شاعروں کا حج ہو جاتا ہے. 1857 ہندوستان غدر, 1958 پاکستان غدر, اب تک چلا آ رہا ہے. غالب کی طرح ہم بھی نہ آزاد ہیں نہ قید ہیں, نہ رنجور ہیں نہ تندرست ہیں, نہ خوش ہیں نہ ناخوش ہیں, نہ مردہ ہیں نہ زندہ ہیں, بس ہیں. کراچی شہر جس میں ہم رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کوچہ قاسم جان میں غالب کی طرح گھر کا دروازہ بند کیے بیٹھے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کیوں صاحب, روٹے ہی رہو گے یا کبھی بنو گے بھی. میں پھر بھول گیا گفتگو غالب پر کرنا ہے. غالب کا بچپن آگرے میں نانا کی حویلی کی چھت پر پتنگ اڑاتے گزرا. لوگ ان کو نوشا کہتے تھے. کراچی میں کوئی چھوٹا بچہ اپنے نانا کی گھر کی چھت پر پتنگ اڑائے
تو لوگ اس بچے کو مہاجر کہتے ہیں۔ میرے گھر میں ایک کمرہ ہے جس میں کتابیں، تصویریں اور ایک بار خاطر۔ اچھا مہمان آ جائے تو بار خاطر میں لگ جاتا ہے، اور جس مہمان سے دل نہ لگے تو یہ بار خاطر بن جاتا ہے، یعنی مصیبت۔ 4 دن پہلے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا غالب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرانی نہیں ہوئی، 2 سال پہلے بھی آ گئے تھے۔ مجھے کچھ پریشان لگے۔ میں نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں اگر شیکسپیئر، غالب، اقبال، فیض اور یوسفی نہیں ہوتے تو ضیاء محی الدین کے گھر کا خرچہ کون چلاتا؟ میں نے کہا، میں نے ضیاء صاحب کی تعریف کی اور کہا انگریزی ہو یا اردو وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر آہستہ سے بولے ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیما سے ہم گزر گئے پیمانہ چاہیے۔ سارا سامان ان کے سامنے رکھ دیا۔ میاں ہماری 150ویں برسی، کیا غالب مر گیا؟ نہیں مرزا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ 2 لوگ قیامت تک زندہ رہیں گے، ان میں سے ایک آپ ہیں، دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا خضر۔ مسکرانے لگے، پھر اپنا شعر پڑھا، وحشت درد بے کسی بے اثر اس قدر نہیں، رشتے عمر خز کو نالہ نارسا سمجھ۔ مرزا یہ شعر آپ نے 18 سال کی عمر میں کہا تھا، جس کا مطلب آپ کو بعد میں جوش ملسیانی کی شرح دیوان غالب سے معلوم ہوا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ بتاؤ کشور ناہید اور افتخار عارف کیا کر رہے ہیں؟ مرزا لڑ رہے ہیں۔ شاعری چھوڑ دی؟ نہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی جاری ہے، مگر دونوں کی شاعری میں فرق ہے۔ کشور کی شاعری بغاوت ہے اور عارف کی شاعری صلح ہے۔ فرق نہیں ہے انور مقصود، بغاوت حکومت کی طرف سے سزا، صلح آنے والی حکومت سزا سنا دے گی۔ مرزا میرا سوال تھا، شروع میں آپ بہت مشکل شاعری کرتے تھے، میرا دل۔ مرزا آپ کا دل ہی تو تھا جس نے زندگی بھر آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جاتا، دیا دل دیا جان کی کیوں اس کو وفادار اسد، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا، کوئی میرے دل سے پوچھے، مقدمے سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی کہ شمع خانے دل آتش میں سے فروزاں ہے، دل تا جگر کے ساحل دریائے خوں ہے، دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا، دل ہر قطرہ ہے سازی انل بہر، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا، دل دل دل، ہر غزل میں دل۔ پھر آپ بے دل کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ میاں بات سنو، انداز نالا یاد ہے سب مجھ کو پرسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، میں خود بے دل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بتایا آرٹ کونسل کی 12ویں انٹرنیشنل اردو کانفرنس میں مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ بات سنو، حنفی صاحب کو پاکستان کی شہریت دلوا دو تاکہ اگلی کانفرنس میں سے خالی نیشنل ہو، انٹرنیشنل نکل جائے۔ حنفی صاحب قابل ہیں، اردو ادب کا آخری ستون سمجھ لو، ہر سال ہندوستان سے آ جاتے ہیں، نازم آباد میں گھر دلوا دو تاکہ ہندوستان میں اردو ادب ختم ہو جائے۔ مجھے اس کانفرنس میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے، کاغذ قلم لے آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ فرمائیے۔ مت جاؤ، میں 8 دسمبر کو مغرب کے بعد پھر آ جاؤں گا، وعدہ کر لیا ہے مرزا۔ میاں احمد شاہ سے وعدہ کیا ہے، کسی خاتون سے تو نہیں کیا۔ دلی میں خاتون تھی
ان کی طرف سے اپنے لیے ایک شعر کہا تھا، وعدہ آنے کا وفا کیجئے یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے، کئی دفعہ وعدہ کر کے نہیں گیا، انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ بتائیں بیگم سے محبت تھی؟ کس کی بیگم سے؟ میں آپ کی بیگم امراؤ کی بات کر رہا ہوں۔ 59 برس میں ان کے ساتھ رہا، اس کو محبت نہیں عقیدت کہتے ہیں۔ میری موت نے مجھے ان سے جدا کیا۔ امراؤ سے ڈرتے تھے؟ جب تک ہم دونوں آگرے میں تھے نہیں ڈرا، دلی آ کر 4 سال نہیں ڈرا۔ سچے شوہر بیویوں سے نہیں ڈرتے۔ جس خاتون کا ذکر کر چکا ہوں اس سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد میں امراؤ سے ڈرنے لگا۔ اس دوستی نے میری شاعری کو بھی نیا راستہ دکھایا۔ اسد کہیں کھو گیا اور غالب سامنے آ گیا، بلائے جائیں غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا، گھر دیر سے آنے لگا۔ میاں کراچی میں پانی کی قلت ہے، پیمانے میں اتنا پانی مت ڈالو، تم نے تو شراب کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کہہ رہے تھے گھر دیر سے آنے لگا، آ کر سیدھا بالا خانے چلا جاتا، دن میں 1 مرتبہ زنان خانے ہو آتا۔ مرزا امراؤ بیگم تو سمجھ گئی ہوں گی، جانے من زندگی بھر میرے علاوہ امراؤ نے اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، صرف میری شاعری پر بات کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، مرزا بہت مختلف شاعری کرنے لگے ہو، رسم و رواج کے خلاف بغاوت کدھر گئی، غصہ اور اعتراض کہاں چلا گیا، یہ سب کچھ تمہاری زندگی کا اصول تھا۔ جب ہم آگرے میں تھے تو تم نے لکھا تھا، اسد ہم وہ جنو جولا گدائے بے سروپا ہیں کہ ہے سر پنجے مشگانے آہو پشت خار اپنا۔ اس شعر کا مطلب نہ میں سمجھی تھی نہ تم پر تنقید کرنے والے۔ اب لکھ رہے ہو، غنچہ پھر لگا کھیلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ نیا رنگ مبارک ہو مرزا، غنچہ بن کر باغ کی بہار خود اپنے گریبان میں دیکھ لیتے ہو۔ کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے۔ میرے بارے میں تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے، نہ میرے بارے میں آپ ایسا سوچ سکتے ہیں، کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے۔ میں نے کہا امراؤ تمہارے لیے کیا لکھا ہے سناتا ہوں، وہ میں رہا رہینے سے تم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کہنے لگی آپ شاعری تو بہت اچھی کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں، شہر کی اندھیری گلیوں میں آپ کی شاعری چراغ بن کر جل رہی ہے، بس ہمیں ڈر ہے آپ کہیں بدنام نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے ناکردہ گناہوں سے کہیں زیادہ آپ کے کردہ گناہوں کی اطلاع ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یقین نہیں آتا، جائیے گا مت، ہم قورمہ گرم پھلکا لے کر آتے ہیں، عام پانی میں ڈال دیے ہیں۔ اٹھ کر بورچے خانے چلی گئی۔ اسی دوستی کے زمانے میں آپ نے بوسہ شاعری شروع کی۔ کون سی شاعری؟ بوسہ شاعری، جن اشعار میں کوشش بوسہ ہے۔ امیدوار ہوں تاثیر تلخ کامی سے کہ قندِ بوسہ شیریں لبا مقرر ہو۔ دہان تنگ مجھے کس کا یاد آتا تھا کہ شب خیال میں بوسوں کا اشتہام رہا۔ دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو، نہ دے جو بوسہ تو منہ سے کوئی جواب تو دے۔ آپ کے اردو بوسے 50 کے قریب ہیں، فارسی میں تو آپ نے بوسوں کی بھرمار کر دی۔ 20-22 برس کی عمر تھی، یوں ہی لکھ دیے۔ اچھا اپنی دوست کے بارے میں بتائیں، میں کوئی اور بات کروں۔ یہاں 2 مہینے پہلے فہمیدہ ریاض فیض کے ساتھ میرے گھر آئی تھی۔ فیض نے بتایا یہ بہت مشہور شاعرہ تھی۔ فہمیدہ کہنے لگی، مرزا صاحب فیض صاحب یوں ہی کہہ رہے ہیں، پاکستان میں فہمیدہ ریاض سے کہیں زیادہ مشہور ملک ریاض ہے۔ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرے لیے ایک بے در و دیوار سے گھر بنا دیں۔ بولے صرف چھت والا گھر کیسے بنے گا؟
وہ شاید سمجھے نہیں۔ میں نے کہا فہمیدہ ہے وطن سے باہر اہل دل کی قدر و منزلت۔ بھئی اپنی دوست کے بارے میں بتائیں نا۔ کیا بتاؤں، اکثر مجھ سے کہتی تھی پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جلدی مر گئی، خدا نے نہیں بلایا، خود چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد آپ سارا دن شراب پینے لگے۔ کیا کرتا، سبزہ بیگانہ لگنے لگا، گل ناشنا نظر آ رہے تھے، صبا ناراض، راہ سخن پر خاری خار، بس پیمانے نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ میر کا شعر تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ہم مست بھی ہو دیکھا کوئی مزہ نہیں ہے، ہوشیاری کے برابر کوئی نشہ نہیں ہے۔ یہ شعر مجھے سنانے کے بجائے اپنی حکومت کو سناؤ۔ ہم مست بھی ہو دیکھا کوئی مزہ نہیں ہے، ہوشیاری کے برابر کوئی نشہ نہیں ہے۔ شراب کے لیے آپ نے قرض لیا تھا، جس کے لیے شراب فرض ہو وہ قرض پر دھیان نہیں دیتا۔ اپنے ملک کی بات کرو، لگتا ہے 23 کروڑ شرابیوں کا ملک ہے جس کی وجہ سے ملک پر اتنا قرضہ ہے۔ نئی حکومت اتار رہی ہے، نشہ نہیں مرزا، قرضہ۔ ہفتہ بھر پہلے تمہارے حبیب جالب سے ملاقات ہوئی، عجیب انسان ہے، نہر کے کنارے بیٹھا شہد سے منہ دھو رہا تھا، کہنے لگا کمرے میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ اس کا چہرہ صاف کر کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے بارے میں بتانے لگا، مرزا میری آدھی زندگی جیل میں گزری۔ میں نے کہا میاں جالب، 6 مہینے قید بامشقت کی سزا سن کر میں تو ذلت اور رسوائی کے کنویں میں گر گیا تھا، تم بتا رہے ہو تمہاری آدھی زندگی جیل میں گزری؟ ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا پھر بھی میں نے شاہ کا قصیدہ نہیں لکھا، اور چلا گیا۔ مرزا جالب کے سینکڑوں شاہ تھے، ہر ایک کا نام لینے کے بجائے اس نے ان لوگوں کو شاہ کہہ دیا۔ وہ تو آپ کا مرید ہے، ساری زندگی ایمانداری، شرافت، سچائی کا تاوان بھرتا رہا، خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا۔ کھانا کب کھائیں گے؟ تمہارے اس سوال پر میں تحریک التوا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مہمان پی رہا ہو تو میزبان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے پوچھے کھانا کب کھائیں گے۔ بوتل نے کیا نقل مکانی کر لی؟ نہیں مرزا، آپ کی کرسی کے پائے کے ساتھ رکھیے۔ آج کل تمہارے وزیر اعظم عمران ہیں، آج تو ہیں، کل کے بارے میں تو صرف خدا جانتا ہے۔ عمران کے خاندان میں پہلے کوئی حکمران گزرا ہے؟ نہیں، پھر اس کو حکومت کیسے مل گئی؟ خاندانی حکومتوں سے عوام تنگ آ گئے تھے۔ مرزا پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سب معلوم ہے، فصلیں کٹ نہیں رہی ہیں، اسی لیے کتے کاٹ رہے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ 2 سال پہلے آیا تھا، تم نے کہا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے، اور انتخاب میں تم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا۔ ہاں، مگر آپ کی طرح شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ یہ بتاؤ، میڈیا آزاد ہے تمہارے یہاں؟ جی ہاں مرزا، والدہ اور بیٹا۔ میاں میں سمجھا نہیں، والدہ اور بیٹا؟ مرزا مادر پدر آزاد نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یعنی ہر قسم کی اخلاقی پابندی سے آزاد ہے۔ پاکستان کی باتیں رہنے دینا۔ امراؤ بیگم کی کبھی آپ کی دوست سے ملاقات ہوئی؟ زمین پر تو نہیں ہوئی، 40 برس پہلے اوپر ہوئی۔ تو امراؤ بیگم نے تو آپ کو بتایا ہوگا۔ مجھے بتایا تھا، کہنے لگی آج ہم آپ کی دوست سے ملائیں۔ کس طرح امراؤ؟
جس طرح آپ حضرت نواب سے ملائے تھے، آپ ہی کا مصرع ہے، آج ہم حضرت نواب سے بھی ملائے۔ مگر مرزا، وہاں کے جانے میں میری توقیر آدھی رہ گئی۔ بیگم صاحبہ، جو فاصلہ گھر اور بازار کے درمیان ہوتا ہے۔ امراؤ میرے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو بولی، بیگم صاحبہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ 3-4 دن خاموشی سے گزر گئے، پھر کہنے لگی، ایک دن ہم آپ کے لیے ایک کالی ماش کی دال پکا رہے تھے تو سوچنے لگے امراؤ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ مرزا اپنی غزل میں یہ مصرع کیوں لکھتے؟ وہ مصرع تھا مرزا، وہ مصرع میں سناتا ہوں۔ اس مصرع کے علاوہ امراؤ کوئی دوسرا مصرع سنا ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کب دن پھرے حمام کے، میاں تم مجھ سے تقریباً 140 برس چھوٹے ہو۔ تہذیب کا ایک دائرہ ہوتا ہے، بوسہ شاعری کی بات کر کے تم اس دائرے کے کنارے تک پہنچ گئے۔ دیکھیے کب دن پھرے حمام کے کہہ کر تم نے دائرہ پار کر لیا۔ میرا شعر تھا، شاہ کے ہے غسل صحت کی خبر، دیکھیے کب دن پھرے حمام کے۔ غلطی کی، معافی چاہتا ہوں مرزا۔ امراؤ بیگم نے کون سا مصرع پڑھا تھا؟ مصرے پر لعنت بھیجو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم جو بولتے ہو لوگ سن کر خوش ہو جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، تم سمجھتے ہو چلو ایک میدان اور مار لیا۔ میاں جو لوگ تالیاں بجاتے ہیں ان کو نہ ستار بجانا آتا ہے، نہ سارنگی بجانی آتی ہے، نہ بانسری بجانی آتی ہے، نہ طبلہ بجانا آتا ہے، وہ صرف تالی بجا سکتے ہیں۔ اس مجبوری سے تم فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ آپ نے پھر بوتل اٹھا لی، اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ امراؤ بیگم نے کس مصرے کی بات کی تھی؟ ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ۔ مرزا، اردو شاعری کی سب سے بڑی غزل کا مصرع، ہر شعر میں پھر۔ ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، پھر گھر میں نالا ہائے شرر بار ہے نفس، پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، پھر پڑھ رہا ہوں خامہ مشگاں بخون دل، پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دل۔ مگر میاں، غالب کو عشق نے نہ دن کی فرصت دی نہ رات، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ میں تو 27 برس کی عمر میں مر گیا تھا، مجھے مرے ہوئے 200 برس ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ بلا وجہ میری 150ویں برسی منا رہے ہیں۔ مدت ہوئی کہ غالب مر گیا۔ امراؤ بیگم کی ملاقات کے بعد آپ اپنی دوست سے ملے۔ ایک بات بتاؤ، تمہاری کرکٹ ٹیم کے کوچ مصباح الحق ضیاء الحق کے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے اور تمہاری ٹیم کے بالنگ کوچ نے تمہاری کرکٹ ٹیم کے وقار کو مٹی میں ملا دیا، اور اس کے باوجود تمہارا کرکٹ بورڈ منمانی کر رہا ہے۔ مرزا، بورڈ کے سربراہ کا نام بھی مانی ہے، جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں تو کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تھی۔ نہیں میری جان، مغرب کے بعد دلی کی گلیوں میں مجھے لوگوں نے کئی بار کیچ کیا اور کئی بار ڈراپ بھی کیا، گھر چھوڑ کے آتے تھے۔ مرزا، میرا سوال تھا، امراؤ بیگم کی ملاقات کے بعد آپ اپنی دوست سے ملے؟ ملنے گیا تھا، اس نے دروازہ کھولا، مجھے گھر میں آنے کو نہیں کہا۔ کہنے لگی امراؤ بیگم سے ملاقات ہوئی۔ تہذیب، شرافت، سادگی، حسن، چراغاں، جلوہ گل، سبھی تو امراؤ بیگم میں ہے، تم میں بھی ہے۔ کہنے لگی مرزا، مجھ میں انتظار، حسرت، شکایت، تشنگی، تغافل، غم آوارگی، یاس، مجھے امراؤ بیگم سے کیوں ملا رہے ہیں؟ آپ تو سچے شاعر تھے، پھر آپ نے کیوں لکھا؟ ایک گھر میں مختصر سا بیاباں ضرور تھا۔
مرزا گھر کی باہر چھوڑ کر آپ خود بیابان کی طرف آ گئے تھے. میں نے کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کہنے لگی کمرے میں مومن بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا صاحب بخش دو گر خطا کرے کو. دروازہ بند کر کے چلی گئی. میں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. مرزا سب ختم ہو گیا تھا. نہیں میاں، صرف میرے سخن کا شور ختم ہو گیا تھا. مرزا آپ نے میر صاحب کی بہت تعریف کی. کرنا چاہیے تھی، بہت بڑے شاعر تھے. صرف مجھے ان کے ایک شعر پہ اعتراض ہے. جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. ان کے 6 دیوان ہیں. بتانا چاہیے تھا کون سا دیوان حشر تک رہے گا. مومن کا شعر سن کر آپ نے کہا تھا اس شعر کے بدلے میں مومن کو اپنا دیوان دے سکتا ہوں. تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. بھائی میری جان، لوگ پوری طرح سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا تھا دیوان چھپنے کے بعد اس شعر کے بدلے مومن کو دیوان کی ایک کاپی دے دوں گا تاکہ مومن کو معلوم ہو جائے شاعری کیا ہوتی ہے. ذوق کی بھی آپ نے تعریف کی، وہ مجبوری تھی. تم بتاؤ ماشاء اللہ کے زمانے میں تمہیں کوئی بریگیڈیئر اپنی غزل سنائے تو مجبوراً تم کو واہ واہ و مکرم کہنا پڑے گا. نظیر کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا، مولانا آزاد نے بھی نہیں. اور وہ میاں نظم کا شاعر تھا. کیا بات کر رہے ہیں مرزا، نظیر نے غزلیں بھی کہی ہیں. نظیر نے کہا حاضر جوابی دیکھو کہ لب سے میرے ہنوز، نکلا نہیں سوال وہاں ہو گیا جواب. آپ نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. نظیر نے کہا اس مہر پر انوار سے شبنم کی طرح ہم گم ہوتے گئے، ہم کو وہ جوجو نظر آیا. آپ نے کہا پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. نظیر نے کہا عشق بھلا ہے تجھے زلف بتاں کی قسم، ہجر کی شب سے کوئی شب ہے بڑی اور بھی. آپ نے کہا کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گھرے سامنے. میاں سہل گفتگو کرتے کرتے تو مجھ پر الزام لگانے لگے. کسی گزرے ہوئے شاعر سے متاثر ہونا کوئی بری بات نہیں. اقبال کی شاعری سے میر اور غالب کو نکال دو، فیض کی شاعری سے حافظ، سودا، اقبال اور غالب کو نکال دو، مصفی میں سے میر کو نکال دو، فراز کی شاعری میں سے فارسی زمینیں نکال دو، ذوق کو دربار سے نکال دو. اس کے باوجود یہ سب شاعر ہیں. نظیر پر یاد آیا آصف زرداری کیسے ہیں؟ کافی بیمار ہیں، پی اور پی کی وجہ سے نہیں، اب انہوں نے چھوڑ دی. یہاں سارے سیاسی لیڈر جن پر مقدمے چل رہے ہیں وہ سب بیمار ہیں، اور جن پر مقدمے چلنے والے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی بیماری بتائیں جو ہمیں جلدی سے ہو جائے. اور اس کا علاج یہاں نہ ہو سکے. میاں کھانے میں کیا ہے؟ بیگم نے کریلے بیسنی روٹی پکائی ہے. بیگم دلی کی ہے؟ نہیں مرزا، پاکستانی ہے. اس کا مطلب ہوا کہیں کی بھی نہیں ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مرزا، پاکستان بہت اچھا ہے. چلو مان لیتے ہیں دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اجازت دیجیے.